چیمہ صاحب، F-35 جو ہے فائٹر پلینز ہوں، سول نیوکلیر توانائی کا جو تعاون ہے وہ ہو، ٹینکس ہوں، اور باقی جو AI ٹیکنالوجی شفٹ ہونی ہے سعودی عربیہ، تو پوری دنیا کے اس وقت مبصرین ہیں آپ جیسے لوگ، وہ بڑے شارپلی فوکس کیے ہوئے ہیں کہ جو طاقت کا توازن ہے مشرق وسطیٰ میں اس وقت ظاہر ہے اسرائیل کے پاس ہے، ان کے پاس جو کوالیٹیٹو ہارڈ ویئر ہے، جو جنگی حربی سامان ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے امریکی، تو اب یہ شفٹ لگ رہا ہے کہ اب سعودی عربیہ کی طرف جائے گی۔ یہ جو وزٹ ہے اور اس کے بعد یہ جو سامان سعودی عربیہ کو ملے گا جنگی سامان، اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو توازن ہے اس کے اندر اس کے اوپر کتنا افیکٹ آئے گا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ قسم کا ویلکم کرون پرنس محمد بن سلمان صاحب کا کیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز سے ٹرمپ صاحب نے ریسیو کیا، یہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، کبھی ایسے اپنے انہوں نے ٹینیور میں کسی کو ایسا ریسیو ویلکم نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے یہ ڈسکشن میں یہ کہا ہے کہ شاید اسرائیل چاہتا تھا کہ ہم تھوڑے ہلکی کوالٹی کے F-35 سعودی عرب کو دیں، پر جو ہمارا جو تعلق ہے سعودی عرب کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ سو میرا خیال ہے کہ کوالٹیٹیو ملٹری ایج جو ہے وہ سعودی عرب کو ملا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ مینوفیکچرنگ واپس امریکہ کے اندر لانا چاہتا ہے، ری انڈسٹریلائزیشن کی طرف فوکس ہے۔ تو یہ جو مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، اور خاص طور پہ محمد بن سلمان صاحب نے جو کہا کہ ہم $1 ٹریلین انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے ٹرمپ صاحب سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں امریکہ کے اندر دوبارہ انڈسٹریلائزیشن کو فوکس کرنے پہ۔ دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی انہوں نے جو تعلق مڈل ایسٹ کے اندر، یہ جو اسرائیل کو بہت زیادہ ایک سپورٹ تھی اور بہت زیادہ ایک ایج تھا کہ جی امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اس کو بھی بیلنس کیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو بہت کلیئر سگنلنگ کی گئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، یہ F-35 جو 48 ہیں، 300 ٹینکس ہیں، یہ کون سا کل مل جانے ہیں؟ اٹ ول ٹیک ایئرس، مطلب کافی سال لگ جائیں گے ریسیو کرنے میں ان کو۔ سر یہ بالکل سال لگیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ امریکہ کو پیسے چاہیے $1 ٹریلین، یہ صرف 48 جیٹس نہیں ہیں۔ امریکہ تو آج چاہتا ہے کہ کئی $100 ارب امریکہ کی اکانومی کے اندر انٹر ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کوئی اور ملک ایسے بھی نہیں ہے جن کو امریکہ F-35 دینا چاہتا ہے اور کوئی لینا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ ہر اپنی جو ملٹری سیلز کرتا ہے یا ملٹری ہارڈ ویئر بیچتا ہے وہ کہہ دیتا ہے دیتا نہیں ہے، لیکن جتنا زیادہ لوکریٹو پیکج محمد بن سلمان امریکہ لے کے گئے ہیں، امریکہ اس کو نو نہیں کر سکتا۔ ان کو یہ جتنی جلدی بھیجیں گے تو یہ پیسے کا فلو جو ہے وہ ریاض سے واشنگٹن کی طرف چلے گا، اور انڈسٹری کو امریکہ کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے، تو وہ پیسے کا فلو ہے۔ اور دوسرا سول نیوکلیر کوآپریشن کی بات ہوئی، جی بالکل، AI اور سول نیوکلیر کی بات ہوئی، دوبارہ اس پہ آتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، جو اہم ایشو تھا، مدعا تھا، کل بھی ہم نے بات کی، اس وزٹ کے دوران زیادہ فوکس لوگوں کا اس کے اوپر بھی تھا کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے پیلسٹین کا، اس کے اوپر جو پیس پلان کے اوپر سیکیورٹی کونسل کی ایک قرارداد جس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، تو یہ اس میٹنگ کے دوران اس کے اوپر کیا بات ہوگی؟ دوبارہ سے ناظرین، محمد بن سلمان کو جب سوال کیا گیا انہوں نے کیا جواب دیا، آپ کے سامنے دوبارہ رکھتے ہیں۔ We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. We've had a very good talk on the Abraham Accords. You know, we talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. چیمہ صاحب، آپ کے پاس بھی میں آؤں گا۔ چودھری غلام حسین صاحب، 2 اسٹیٹ سولوشن بڑا واضح طور پر جب ابراہم اکارڈ کا سوال کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا جب پہلا وزٹ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ جب ملک سے باہر گئے الیکشن کے بعد، تو سعودی عربیہ گئے، اور سعودی عربیہ گئے تو انہوں نے کہا جی میرے دل کی یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ ابراہم اکارڈ کا سعودی عربیہ حصہ بنے۔ سعودی عربیہ کہتا ہے بالکل ہم بننا چاہ رہے ہیں، لیکن پہلے ہمیں ایک پراپر راستہ بتایا جائے کہ پیلسٹینین جو اسٹیٹ ہوڈ ہے، جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، اس کی طرف کیسے بڑھنا ہے۔ تو بڑا واضح میرے خیال میں ایک رائے کا اظہار سعودی عربیہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے، اور یہ رائے وہ ہے جو تمام مسلم ورلڈ جو ہے جس کے پیچھے کھڑی ہے۔ بھائی اس کو $1000 بلین چاہیے ٹرمپ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیٹس آف ٹو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان، انہوں نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ ابراہیم اکارڈ اپنی جگہ، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن پہلے 2 اسٹیٹ تھیوری جو ہے، فلسطین جو ہے علیحدہ ملک کے طور پر، اس ڈیمانڈ کو قابو پر
ایگری کرو، وہ اسٹیٹ تسلیم کرو، پھر اگلی بات ہوگی. تو یہ ساری مسلم امہ کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے نمائندگی کی ہے، اور یہ بہت بڑی بریک تھرو ہے دو شکلوں میں. ایک تو اسرائیل کے سامنے سعودی عربیہ کو بھی اب ایک مسلح طاقت کے طور پر کھڑا کیا جائے گا. سعودی عربیہ پر بہت زیادہ ڈپینڈنس بڑھ گئی ہے امریکہ کی، اکنامکلی اسپیکنگ. اتنا پیسہ اور کہیں سے کوئی ان کو دینے کو تیار نہیں تھا امریکہ کو، سعودی عرب کے علاوہ. اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ڈیفنس پیکٹ ہے